کہ 1400 برس سے جھگڑا مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان نہیں ہے، جھگڑا دو شجروں کے درمیان ہے۔ ایک کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے اور ایک کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ شجرہ طیبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، ایک شجرہ ایسا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ کوئی بھی موسم ہو، ایک پاکیزہ شجر ایسا ہے جو ہمیشہ ثمر آور رہتا ہے، ہمیشہ پھلدار رہتا ہے، اور ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ اس شجرہ خبیثہ کی حیثیت قرآن میں یہ ہے کہ اس شجرہ خبیثہ کو نہ کہیں قول ہے نہ قرار ہے۔ اس کی شاخیں زمین کے پاتال میں نہیں ہیں، شورا کی ریت پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ بڑی توجہ، وہ جو شجرہ خبیثہ ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، اللہ مثال پیش کرتا ہے کلمۃ خبیثۃ کالشجرۃ خبیثہ، اور اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک کلمہ خبیثہ کی کہ جس کی مثال شجرہ خبیثہ جیسی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ شجرہ خبیثہ اپنی جڑ ہی نہیں رکھتا، اپنی اصل ہی نہیں رکھتا، اپنی نسل ہی نہیں رکھتا، اپنی شاخیں ہی نہیں رکھتا، اپنا ثمر ہی نہیں رکھتا، اپنی بنیاد ہی نہیں رکھتا۔ جس درخت کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی شجر ہی نہ ہو، کوئی اصل ہی نہ ہو، کوئی نسل ہی نہ ہو، جس شجرہ خبیثہ کے ولدیت کے خانے میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی 11 نام لکھے ہوئے ہوں۔ توجہ، اور آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو سلامت رکھے۔ سارے دوست میرے متوجہ ہو گئے۔ جس شجرہ خبیثہ کی کوئی اصل ہی نہ ہو، نسل ہی نہ ہو، جڑ ہی نہ ہو۔ ایک جملہ کہوں گا، اگر غور کریں آپ، شجرہ خبیثہ اسے کہتے ہیں جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں بیٹھ کر ہوتے ہوں۔ یار میں نے تو بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، بڑی توجہ۔ جہاں جرگے میں فیصلہ کیا جائے کہ کس کا بیٹا ہے، جہاں جرگوں میں اشارہ کر رہا ہوں، توجہ کرو، جہاں جرگوں میں بیٹھ کر قبیلے اکٹھے کر کے، ماہر انصاب اکٹھے کر کے، اور بزرگان قوم اکٹھے کر کے جرگہ مقرر کیا جائے، اور وہاں ماں رقص کرتی ہوئی آ کر 6 دعوے دار باپوں میں سے کسی ایک باپ کے گلے میں ہار ڈال دے تو وہ مسلمانوں کا ماموں بنتا ہے۔ حضرت امی رضی اللہ، الماویہ تو خال المسلمین، معاویہ مسلمانہ دا ماما ہے۔ کڈی ونڈ ہوئی مرشد؟ مسلمانہ دا، مومنہ دا نہیں، مسلمانہ دا ماما ہے، اور ایڈا تکھا ماما۔ واقعی بھئی یہ مامے دے پڑھیں۔ ظہرین دا ٹائم تو ہن لنگ گیا، مغربین دے ٹائم مغرب دی نماز ہوئے گی نا، وڈے منارے والی مسجد چلے جاؤ، چیک کرو، جڑا مولوی بھی نماز پڑھائے گا نا تو پیچھے پڑھن گے، نیت کی 3 رکعت نماز مغرب، منہ کعبے شریف، مولوی آکھو اللہ اکبر، دعا کھن کے پیچھے امام دے اللہ اکبر، تو جلے شروع کرن گے نیت کر کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبحانک اللہم و بحمدک، بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ ماما نہیں سی پڑھتا،
کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 22ویں سطر کہ نماز پڑھ رہے سی بسم اللہ چھڈی لوگ آکھا یا امیر المومنین ساڈے سردار سرکتا الصلاۃ نماز چوری کر رہے ہو وہ کہدا کیفا سرکتا کیویں چوری کیتی انہاں آکھا اینا اینا بسم اللہ کتھے وہ کہدا ہوا مذہب علی ابن ابی طالب جڑا بسم اللہ والا مذہب ہے وہ علی دا مذہب ہے انہاں آکھا کیویں اس آکھا رسول نہیں آکھا سارے قرآن دا نچوڑ سورہ یاسین ہے ساری سورہ یاسین دا نچوڑ بسم اللہ ہے ساری بسم اللہ دا نچوڑ بے ہے ساری بے دا نچوڑ نقطہ ہے علی فرماتے آنا نقطہ تو تحت البا جڑا بے دے تلے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہاں آتا نقطے تو بے شروع ہوندی بے تو بسم اللہ شروع ہوندی نام علی تو شروع ہوندی بسم اللہ میں علی دا دشمن ہوں میں بسم اللہ پڑھنی نہیں میں بسم اللہ پڑھنی نہیں کیونکہ میری علی نہ دعوت ہے تو پھر تیری مرضی ہے پاوے کلے ایمان والی پڑھتے پاوے بے ایمان والی تباہی ہو اور یہ نالے کیتا بالکل علانیہ اور ماں جب کسی گل کو وڑ فریب ہوتا کھلم کھلا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ الورد للفراش وللہ الرحم کوئی حرام دا بچہ کہہ دے کر جمے نا وہ دا نہیں بننا جنہیں زنا کیتا جدے گھر جمیا وہ پتر شمار جین ہونا ہے گا اصلی کہ نہیں دینا انہوں پڑا اور اگر آندا نہیں میرا لیان کرے اپنی بیوی دے نال قرآن ٹکڑا مسجد آ کے کہ میرے تے لعنت ہوے چوڑے نہیں بچہ میرا گلوں لتھی عورت بھی گئی تے بچہ ورنہ جدے بسترے دے جمیا پتر ہودا تے زانی نوں پتھر بالکل کھلم کھلا اور اللہ دے بندیاں نے نظماں لکھیاں کہ معاویہ کوئی شریف بچہ اس طرح نہیں کر سکا تو پیو دے سنا دیے گواہیاں نہیں زیاد نو بٹھا لیا علی دا حامی سی ڈکٹیٹر سی بڑا تینوں پتا سی بے نیام تلوار ہے ظالم ہے بڑا انہوں نہ رہنے کیا چھڈ ہوئے تو عبید دا پتر رکھوانا غلام دا تینوں میں ابو سفیان دا پتر بنا لینا اپنا بھرا بنا لینا تے گورنیاں دینا مجلس لا لی اب میرے پیو نے معذلہ گناہ کیتا میں مجلساں جی کہنا کیا لوگوں دسو میرے پیو نے کنجر پنا کیتا اللہ دے رسول دے حکم دے بالکل خلاف کہ ابو سفیان بھی آندا میں زنا کیتا ہے نسب نہیں ثابت ہونا تیرا گناہ ہے پتر اے جے کر جمیا سے بیٹھدا اور رکھاوندا سی اس اج تک شہادتاں لیاں گواہیاں لیاں کہ ابو سفیان نے دی ماں نال زنا کیتا سمیا نے اس نو تھیٹر جمیا تے ویندے رہے سی اسے حمل ٹھہرا گئے وہ جے گواہیاں لے کے فیصلہ ہو گیا کہ زیاد جڑا نا پڑا پڑ اے مسلم شریف تو پڑھنا جے دنیا کے لوگ ابو بکرا نو ملے حضرت سعد بھی قاسم ملے کہ صحابہ کرام میں کی ہو رہا ہے اللہ دے رسول کو تھی سنیا کہ نہیں بھی جڑا اپنا باپ بدلے وہ بھی جنت دی خوشبو حرام ہونا کیا سنیا مگر اسی کی کرتے اندھیر مچایا ہوا کہ اس ظالم نہ رونی نہ کم دو کم دیتا انہیں تے گاؤں دی اولاد نے ابن زیاد نے رسول اللہ دی حالت چھڈے کوئی چن کے مارے وہ حرامی نہ رلا لیا اور تے امام لکھ دے شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ زمانے لوگوں نے ڈر جائیں زیاد بن ابو سفیان کیا پہلا بھی نہیں زیاد بن ابو سفیان ہوں بھی نہیں کوئی کہہ سکتا حرام کروں گا جڑا جی سیاست پاروں اینو ابو سفیان دا بیٹا آکوں گا یہ کوئی ابو سفیان دا بیٹا نہیں فلما کان فی ایام معاویہ نیل الاوتار اور یہ جلد 5 صفحہ 114 امام شوکانی فرماؤں جب معاویہ کا زمانہ آیا شاہدہ جماعت نال اقرار ابی سفیان بن زیاد ولد لوگوں کو گواہی دی پڑے دربار میرے پیو نے ماں کھے کھادی سی یہ اس جمع فاستلقوا معاویہ بذلك وخالف الحديث الصحيح ان الولد للفراش وللآخر الحجر وذلك لغرض دنیوی ایڈا گندا کام پیو دی بدماشی دے اعلان کرائے دنیا دے لالچ یہ ظالم نار رل دینا علی دی پارٹی نو ختم کرو وہ نار رہا ہر ایک جاندا کہ علی دا ساتھی تو نار رلا لیا حدیث صحیح دے خلاف کیتا وقد انکر هذا الواقع تعالی معاویہ من انکر تاثیر فی الاشعار من قول القائل اے پڑھ دینے نہ اللہ تعالی سے تاکہ پتہ لگے کرتوت کی فرماؤں دے شاعراں نے شعر کہتے اینی بدنامی ہوئی بے نظماں لکھیاں گئیاں حیا کر کوئی تو شاعر نے کیا رہا ابلغ معاویہ ابن حرب مغالغلۃ من الرجل الیمانی کہ حرب دے بیٹے معاویہ نے میرا پیغام پہنچا دو میں یمنی شاعر ہوں اتکذب ان یقال ابوک افا وترضى ان یقال ابوک ثانی کہ کوئی یہ گواہی دے نا کہ تیرا پیو شریف سی کہ تو ناراض ہونا
تو کوئی یہ آ کے گواہی دے نا بھی وہ زانی سی، بڑا خوش ہو. افسوس کی گل ہے پتر ہو کے تو آ کم کر رہا. وقت اجماع للمرا تحریم نسبت الى ابی سفیان، اس پر انہوں نے سارے دین دے عالم متفق ہے. وہ فیصلہ اس نے کیا کوئی ابو سفیان کا پتر نہیں کہہ سکتا، حرام ہے کہنا. ما وقع من حل فی زمان بنی امیہ فإنہ متقیہ، جڑا اس وقت کسی نے ابو سفیان راگی نے کہتا بنو امیہ تو ڈر جان. دین کوئی نہیں، بالکل دین دے اٹھ ضرورت دی خاطر غرض دنیا دنیا رہ گئی حکومت چلانی ہے، ادھر جین جائے رسول اللہ دے حکم مٹی دے تھلے سٹنے پین، کوئی حرض نہیں، کوئی پرواہ نہیں. جہاں ماں یہ فیصلہ کرے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں جب تاریخ کا کوئی حوالہ دے رہا ہوں، جہاں ماں یہ فیصلہ کرے 6 دعوے داروں میں سے کہ ایک کون ہے، اس شجرے کو قرآن نے شجرے خبیثہ کہا ہے، اور میں اس کا انجام آج کے مجلس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور جو شجرہ طیبہ ہے اس کی اصل ثابت ہے. جملہ ہی یہ ہے، یہ میں بار بار جو جملہ کل سے اب تک ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن نے یہ لفظ ہی استعمال کیا، اصلها ثابت، اس کی اصل ثابت ہے، اس کی جڑ ثابت ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس شجرے کی کوئی کڑی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی گمان نہیں ہے. اور اگر جملہ سننا ہے تو مشکات شریف مسلمانوں کی مستند کتاب ہے. ایک لفظ میں میرے پیغمبر اسلام نے مثال پیش کی. ایک موقع پر میرے مولا علی کی شکایتیں آ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ منافقین نے کی. پیغمبر نے علی کی ساری شکایتیں سن کر اعلان کیا مسجد میں آؤ. مشکات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، ارجح المطالب کا حوالہ دے رہا ہوں، محدث دہلوی کا حوالہ دے رہا ہوں. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں آؤ. سارا مجمع مسجد میں، سارے کلمہ پڑھنے والے مسجد میں، صاحب ممبر پر، صاحب ممبر وارث ممبر پر، سرکار ممبر پر گئے، علی کو برابر میں کھڑا کیا اور پورے مجمع سے منافقین جو علی کی شکایت کر رہے تھے انہیں انگلی کے اشارے سے اٹھایا. تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو. اب بتاؤ علی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ دیکھے رہتا ہے شجرہ طیبہ کا تعارف. دوستو میں اگر نہ سمجھا سکا تو مجھے افسوس ہوگا، اور آپ نے توجہ نہ دی تو یقیناً یہ آپ کا بھی بڑا نقصان ہوگا. یہ جملہ پوری تاریخ کا میں سمجھیے کلیجے کا خون نکال کے آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ اس جملے پر توجہ فرما لیں. اس لیے کہ اس جملے میں کوئی خطابت نہیں ڈال سکوں گا. جملہ میرے پیغمبر کا ہے، اس کی گہرائی تک آپ چلے جائیں گے. تم بھی بتاؤ، تم بھی بتاؤ، تم بھی بتاؤ کیا شکایت ہے علی سے؟ منافقین اب اٹھے تو ہیں، بول نہیں رہے. اٹھے تو ہیں، گفتگو نہیں کر رہے، لب نہیں کھول سکتے، اس لیے کہ برابر میں علی موجود ہے، سامنے میرا مولا موجود ہے. اب کوئی بول نہیں رہا ہے. 3 مرتبہ مشکات کے یہ جملے ہیں اور شبلی نعمانی نے بھی اسے کوٹ کیا ہے ایک مرحلے پر. تو 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے پوچھا اب بول کیوں نہیں رہے ہو؟ اب علی کی شکایت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب علی کا گلہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب کوئی نہیں بولتا. تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ پہلی مرتبہ آسمان کی آنکھوں نے رحمت للعالمین نبی کی جبین رحمت پر جلال کے آثار دیکھے. علی کا کاندھا پکڑ کے پیغمبر اسلام نے علی کو بلند کر کے کہا، جو صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے. یہ ہے وہ موقع جہاں پیغمبر نے کہا تھا، علی کا شانہ بلند کر کے کہا پہلی بات تو شکایت کرنے والے علی دشمنوں یہ سن لو کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یا علی انت منی وانا منکا. علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. جو تجھ میں خوبیاں ہیں وہ مجھ
مجھ میں خوبیاں ہیں، جو تیری برائی کر رہا ہے وہ میری برائی کر رہا ہے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے، اور اس کے بعد میرے تھوڑی توجہ اس جملے کے لیے زحمت، میرے پیغمبر فرماتے ہیں یاد کرو علی کا گلا کبھی نہ کرنا، علی کے مقابلے میں کبھی نہ آنا، علی کا انکار کبھی نہ کرنا، علی کی شکایت کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ تم مسلمان ہو کر صحبت کے اعلیٰ ترین درجے پر بیٹھ کر میرے صحابی تو بن سکتے ہو، لیکن علی سے تمہارا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کائنات جب سے چلی ہے میں اور علی مسلسل نکاح سے پیدا ہوئے، تو